نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بندے نے سوال کیا ہے کہ انسان مشرک کب بنتا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا انسان جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، بظاہر تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ پکا مومن ہے، در حقیقت اللہ کے کاغذوں کے اندر وہ بندہ مشرک تسلیم کیا جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ اس بندے کو مومن اور مسلمان نہیں مانتے۔ تو وہ کیا وجہ ہے کہ انسان کلمہ پڑھنے کے باوجود مومن اور موحد نہیں کہلا سکتا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی بھی ہستی کو شریک بنانا، چاہے وہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، کوئی بھی ہستی ہو، جب اللہ کی صفات کے اندر بندہ کسی کو بھی شریک بناتا ہے تو وہ بندہ اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ پھر کچھ صفات ایسی ہیں کہ اگر بندہ ما فوق الاسباب، اسباب کے بغیر اگر وہ صفات کسی ہستی کے اندر بھی مانتا ہے تو وہ بندہ اللہ کے کاغذوں کے اندر مومن نہیں مانا جا سکتا۔ قرآن کے اندر سب سے پہلے ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ مگر اللہ۔ یہ الہ کیا چیز ہے؟ الہ کے اندر کن صفات کا ہونا ضروری ہے؟ تو جب ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جس میں یہ دو صفات پائی جائیں۔ نمبر ایک، ما فوق الاسباب، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہو۔ دوسرے نمبر پر وہ کائنات کے ذرے ذرے پر قدرت اور اختیار رکھنے والا ہو، جس طرح چاہے اور جب چاہے کر سکتا ہو۔ جس ہستی کے اندر یہ دو صفتیں پائی جائیں وہی الہ ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ دو صفتیں کسی ہستی کے اندر مانیں اللہ کے سوا، اسی چیز کا نام شرک ہے۔ قرآن مقدس کی مختصر سے وقت میں ایک دو آیات میں پیش کر دیتا ہوں۔ سورت کا نام ہے سورت آل عمران۔ سورت آل عمران کی ابتدا کے اندر آیت نمبر 5 ہے جی۔ فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر نہیں چھپی کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے سمیع ہونے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ
اللہ نے اپنے علم کا ذکر کیا ہے، سمیع ہونے کا نہیں، علم کا ذکر کیا ہے کہ اللہ سے کوئی بھی چیز، چاہے وہ زمین کے اندر ہو نہ آسمان کے اندر ہو، کسی چیز کو بھی مخفی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ پہلی صفت آ گئی جی، اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ دوسری صفت هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو نقشہ بناتا ہے تمہارا فی الارحام، ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جس طرح چاہے۔ دوسری صفت آ گئی، پہلی صفت الہ کی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کے سوا ذرے ذرے کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، اور دوسری صفت ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پر اختیار چلتا ہے تو وہ صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ نے یہ دو صفتیں بیان کرنے کے بعد نتیجہ نکالا لا الہ الا ہو۔ جب یہ دو صفتیں کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی تو پھر مان لو کہ اللہ کے سوا الہ بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک حوالہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16، وہاں پر بھی اللہ نے انہی دو صفتوں کو بیان کیا ہے۔ آیت نمبر ہے 7، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تو بات کہے پکار کر، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو اس کو بے شک وہ جانتا ہے چھپی ہوئی بات کو، وَأَخْفَى، اور راز سے بھی زیادہ مخفی چیز کو۔ یہ اللہ نے اپنے علم غیب کا ذکر کیا۔ اس سے پچھلی آیت میں، آیت نمبر 6، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور نیچے گیلی زمین کے جو بھی چیز ہے وہ سب اللہ ہی کی ہے۔ اللہ نے اس آیت میں اپنی قدرت اور اختیار کا ذکر کیا۔ جب تمام چیزوں کا مالک وہ ہے تو پھر کائنات کے ذرے ذرے پر اختیار بھی اللہ کا چلتا ہے۔ دوسری آیت کے اندر وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ نے اپنے علم کا ذکر کیا ہے کہ اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی اور مخفی نہیں ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ نے اپنی دو صفتوں کا ذکر کر کے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو۔ لوگوں مانو جب یہ دو صفتیں اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہیں تو پھر اللہ کے سوا کوئی الہ بھی نہیں ہے۔ خیر، اس طرح کی بے شمار آیات جہاں پر بھی اللہ نے اپنے الہ ہونے کا ذکر کیا وہاں پر انہی دو صفتوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ حوالے کے لیے دیکھ لیں سورۃ النمل 20واں پارہ، اس کا پہلا صفحہ ابتدا کے اندر اللہ نے 4-5 آیات کے اندر اپنی قدرت کا ذکر کیا۔ پھر آگے جا کر اللہ نے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، میرا پیغمبر کہہ دے لا یعلم، نہیں جانتا جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، کوئی بھی نہیں جانتا، الا اللہ، مگر اللہ۔ تو اللہ نے اپنے الہ ہونے کے لیے انہی دو صفتوں کا وہاں پر بھی ذکر کیا۔ تو جہاں پر بھی اللہ نے قرآن مقدس میں الہ کا ذکر کیا وہاں پر انہی دو صفتوں کا ذکر کیا۔ ان دو صفتوں کے اندر اگر کوئی بندہ کسی نبی اور ولی کو شریک بناتا ہے ما فوق الاسباب تو اسی چیز کا نام شرک ہے۔ باقی جتنی بھی صفات کے اندر شریک بنانا ہے، اگر کوئی کسی کی نماز پڑھتا ہے، کسی کا سجدہ کرتا ہے، کسی کے لیے رکوع کرتا ہے، کسی کے سامنے جھکتا ہے، تو وہ اس کے پیچھے بھی یہی دو صفتیں ہیں اور یہی دو عقیدے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی کا سجدہ کر رہا ہے
تو نظریہ یہ ہوگا کہ جس ہستی کے لیے میں سجدہ کر رہا ہوں، صاحب قبر کے لیے، وہ میرے حالات کو بھی جانتا ہے اور میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے، تو تب وہ اس ہستی کے لیے سجدہ کرے گا۔ تو یہی دو صفتیں اللہ کی تھیں جو اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور میں مان لی۔ تو جتنی بھی صفات کے اندر شریک کرتا ہے بندہ، اس کے پیچھے یہی دو نظریے ہوتے ہیں کہ عالم الغیب اگر وہ کسی اور کو سمجھتا ہے، قدرت کا مالک اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھتا ہے، تو اسی چیز کا نام شرک ہے۔ جب یہ دو صفتیں بندہ کسی اور میں مانے گا تو پھر اس کے لیے سجدے بھی کرے گا، اس کی نظر اور نیاز بھی دے گا، اس کی منت اور منوتی بھی دے گا، اور اس کے سامنے جھکے گا بھی صحیح، اس کے سامنے رکوع سجدے، یہ تمام عبادات جو ہیں وہ اس بندے کے لیے، اس ہستی کے لیے کرے گا۔ تو وجہ یہ ہے کہ شرک کی تمام صفات اللہ ہی کے لیے ہیں، خاص کر کے جو الہ والی صفات ہیں، یہ دو صفتیں ہیں، یہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور میں مانے گا تو اسی چیز کا نام شرک ہے۔ اگر یہ دو صفتیں بندہ کسی اور میں مانتا ہے، وہ کلمہ پڑھے تب مشرک، روزے رکھے، بیت اللہ کا طواف کرے، حج کرے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر ساری رات عبادت کرتا رہے، جب تک یہ دو صفتیں صرف اللہ ہی میں نہیں مانے گا تو اس کی عبادت کسی کام کی نہیں ہوگی، اور وہ اللہ کے کاغذوں اور اس شریعت اسلامیہ میں مومن اور مسلمان تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان صفات کو اللہ ہی میں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔